والمؤذن مؤتمن، اور مؤذن امانت دار ہے. لحاظ سے نہیں کہ وہ نہیں اس لحاظ سے کہ ہمیں نماز پڑھاتا ہے اور نماز اللہ پاک سے ملانے کا ذریعہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ امام صاحب ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے اور اللہ سے ملاتا ہے. اچھا، دنیا میں کسی سی ایم پی ایم سے ملنا ہو اور بیچ میں کوئی واسطہ ہو، اس کے لیے کتنا جھکتے ہیں، کتنے عجیب طور سے اس پر اتارتے اور دیکھتے ہیں جی، اور کتنی بار اس کو سلامی دیتے ہیں، کتنا اس سے رابطہ رکھتے ہیں. کوئی بات خلاف واقعہ وہ کر بھی دے برداشت کرتے ہیں، وہ ہمیں اس سے ملوائے گا، اس کی سہنی پڑے گی، اس کی سہنی پڑے گی. میرے بھائیو، ایسے اس مسلک کو جو ہوتا ہے وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے. تو انتخاب بھی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، اور جب انتخاب سوچ سمجھ کے کیا ہے، اب اگلے مقامات بھی بھائی اللہ یہ نماز پڑھاتا ہے، خدا کی محبت کا ذریعہ ہے، میں تو زیادہ دینے والا ہوں، اس میں تے دے کی بات کیا ہے، اس میں تے کی بات کیا ہے، میں تو زیادہ دینے والا ہوں. اس لیے کہ جو جتنا گڑ اتنا میٹھا، تو جتنی محبت جتائے گا اسے اللہ پاک کو اتنا قرب اور لاڈ ملے گا. لیکن دوستو، ہمارا تو آوا کا آوا بیٹھا ہوا ہے. اس عاجز کی عادت یہ، اگر سفر بھر میں کہیں ہوتا ہے اور کوئی قرآن پاک اچھا پڑھتا ہے، دل چاہتا ہے کہ اسے جیب میں سے نکال کے کچھ دوں، اور اگر کچھ نہیں ہو سکتا تو اتنا ضرور کرتا ہوں کہ رک کے اس سے ایک گھڑی سلام کرتا ہوں، مصافحہ کرتا ہوں، دل سینے سے لگاتا ہوں اور دعائیں دیتا ہوں. اس لیے کہ یہ اللہ پاک سے ملانے کا ایک ذریعہ ہے. دل خوش ہو جاتا ہے، دل راضی ہو جاتا ہے. دوستو میرے بھائی، دلوں میں اللہ کی عظمت پیدا ہے، وقت پیدا کریں. ہماری مسجدوں کا حال سب ابتدا سے لے کر انتہا تک بہت بھوڑا ہوتا ہے. الحمدللہ آپ نئی مسجد تعمیر کر رہے ہیں، یہ نیا سارا کام آپ نے بنایا ہے. اگلے جو پروگرام باقی ہیں ان کے لیے بھی مضبوط نیت کرو اور کوشش کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اگر بہت دنوں سے یوں کھڑا ہے، جلدی کے ساتھ انشاءاللہ ہم اسے کمپلیٹ کریں گے. نیت کرو مضبوط دوستو، کہو انشاءاللہ. کہنے والی ذات خدا کی، اچھا سارا سسٹم خوبصورت بنایا جائے. مسجد میں جب آئے سلیقے کے ساتھ داخل ہو، سلیقے کے ساتھ. چپل جوتے یہ بھی ایک ہمارے یہاں بحث ہے، سلیبس ہے. چپل جوتے پہ ڈھک پڑے رہتے ہیں. آدمی مسجد میں سے نکلے گا اور کسی کے جوتے پہ پیر رکھتا چلا جائے گا، پیر چاہے بھیگا ہوا ہو یا سڑا ہوا ہو، یہ کوئی مٹی چڑھی ہو. ارے کیا معلوم کس کا جوتا ہے. کسی آدمی کا قرب اللہ پاک سے زیادہ ہو، جوتے کے اوپر آپ نے پیر رکھا اور دیکھ کے اس کے دل میں میل آیا، دوستو کام خراب ہو جائے گا، کام خراب ہو جائے گا. نتیجہ مسجدوں میں آدمی ڈرتا ہے صاف ستھرے جوتے لے کے آتے بھی، کوئی اٹھا لے گا، کوئی چرا لے گا، ورنہ تو گندے میلے ہو کے آئیں گے، سڑ کے آئیں گے. نہیں، جیسے مسجد عالی شان بناتے ہیں اور بالکل اسی طرح دوستو نیت کر لیں کہ جتنے نمازی اتنے ہی کچھ کھانے بنا دیے جائیں جوتا رکھنے کے. نمازیوں کے اعتبار سے اتنے کھانے بنا دینے چاہیے کہ ہر آدمی کا جوتا سیٹ رکھا ہوا ہو، وہ وہیں سے اپنا جوتا اٹھا لے اور چلا جائے. آنے والے کو بھی سلیقہ معلوم ہو. یہ کیا کہ پورے شہر میں جوتے بکھر گئے، اب آدمی ڈھونڈ رہا ہے میرا کام میرا کام، پتہ ہی کچھ نہیں. اور سمجھداروں کو تو چاہیے مسجد میں آئیں ایک پولیتھین رکھیں اور جوتے کو اس میں رکھیں، بند کر کے ایک سائڈ کر دیں، اور جب نکلے فوراً جوتا پنی سے نکالیں اور پہن کر چلو بھائی چلو. یہ سب کرنے سے ہوتا ہے، سلیقے سے یہ بات ہوتی ہے. مسجد میں داخل ہو، ہماری ذات سے مسجد میں کوئی کوڑا گندگی نہ پھیلے. چنانچہ آپ سعود میں جائیے اور افریقہ میں جائیے اور افریقہ کے الگ الگ حصوں اور ملکوں میں جائیے. آپ جس ملک کا بھی آپ دیکھیے، ذرا موبائل پر دیکھیے، جاننے والے سے پوچھیں کیا حال ہے. دیکھنا بھی چاہیے کہ کیا حال ہے. مسجد ایسی چکا چک، ایسی شاندار، ہر کوئی بھی بندہ مسجد میں بغیر جوراب اور موزے کے نہیں آئے گا. یہ اگر آئے گا تو اپنے پیر کو پہلے طور سے صاف کر کے آئے گا، وضو بھی کیا ہوگا، پھر واپس دھلے گا. ایسا صاف ستھرا نظام ہونا چاہیے دوستو. اور پھر کچھ نہ کچھ ٹکڑے رومال کے، اس کے اگر کوئی مشین میں وضو کرنے کی ترتیب بھی ہے تو کچھ نہ کچھ ایسے رومال کے کپڑے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے ہمیں معلق کر دینے چاہیے کہ آدمی کم سے کم وہیں بس شروع میں ہی اس کو صاف کر لے، ورنہ تو وہاں سے پیر بھگا کے آئے گا اور مسجد کے صفوں پہ آ کے رگڑے گا. یہ ہمارا سلیقہ ہوتا ہے. کئی مرتبہ مسجد میں پردے لگے رہتے ہیں، لوگ اس سے اپنے سگے ہاتھ صاف کرتے ہیں. بھائی وہ پردے ہیں، وہ ہاتھ صاف کرنے کی چیز نہیں. ہاتھ صاف کرنے کے لیے آپ الگ سے رومال رکھیں. میرے بھائی، یہ خانہ خدا ہے، اللہ کا گھر ہے. اس کی چوکٹ پہ آ کے جھکے جھکے آئیں، دبے دبے پیروں آئیں اور آواز سے نہ بولیں. صحابہ کی عادت تھی کوئی بات ہوتی تو ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ایسے کر کے، وہ مطلب ایک دم اشارے سے بلاتے تھے.
سیدنا عمر، بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور کسی ساتھی کو دیکھا دو آدمی فرفع صوتکما، ان دونوں کی آواز بلند ہو گئی، فوراً اشارہ کیا، کنکری تھے، کنکری ماری، وہ متوجہ ہوئے، کس نے ماری؟ بلایا، کہاں کے ہو؟ باہر کے۔ فرمایا اگر مدینے کے ہوتے، اگر مدینے کے ہوتے لأوجعتکما، اگر تم مدینے کے ہوتے لأوجعتکما، تمہیں بہت مارتا۔ کیوں بات کر رہے ہو مسجد میں؟ کیا مطلب ہے مسجد کا؟ آج ہمارا حال یہ ہے، اگر کسی آدمی کو کسی دوست سے یار سے کچھ بات کہنے کی ہوگی تو کھڑا ہوگا اور کھڑا کے اس کی بے عزتی کرے گا۔ اچھا تو یہ زیادہ بڑا مسئلہ جانتا ہے، ٹھیک کہ، اور پھر اگر کسی کو کسی کی اصلاح بھی کرنی ہوگی، دھڑا کر سے کہے گا بھائی یہ طریقہ ٹھیک نہیں تیرا، وہ کہے گا تیرا طریقہ زیادہ ٹھیک ہے، جھگڑا پیدا، یہ ٹھیک نہ اس کا کہنا ٹھیک تھا نہ اس کا سننا۔ آپ اگر کسی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز غلط نظر آ رہی ہے، اسے محبت کے ساتھ اپنے گھر دعوت دیجیے، بلائیے، چائے پلائیے، پھر کہ دیکھو بھائی میری ہمت تو ہے نہیں، آپ بڑے ہیں، لیکن ایک بات کے بارے میں شک سا ہو رہا، شاید وہ اس طرح ہو سکے بعد میں ہم اصلاح کر لیں گے، اپنے کسی عالم مفتی صاحب سے پوچھ لیں گے اس میں کیا تھا، ایک طریقہ۔ دوسرا، امام صاحب فلاں آدمی شاید نماز میں غلطی کر رہا، پتہ نہیں میں غلط ہوں یا وہ امام صاحب نہیں ان کی غلطی ہے، تو اچھا ایک کام کرا حضرت آپ پھر اس مسئلے کو کسی دن بیان کر دیں حکمت عملی سے۔ پھر امام صاحب کو چاہیے حکمت عملی سے، دیکھو بھائی ایک مسئلہ یوں ہے، اللہ آ گیا ہوں قاری صاحب، آگے آ جاؤ، میں تو تمہیں چھوڑ کر آیا ہوں، پھر آ گیا میرے ساتھ چلے آتے تھے، آگے آ جاؤ۔ اچھا جب آنا ضروری ہے لگالو تو بس آنا جانا، یہ مجھے کہہ رہے تھے میں نے چھوڑ کے آیا، میں نے کوئی بات نہیں، ایک ساتھی اور چھٹی پہ ہی وہی رہ لیں، طلب سے ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ تو اصل یہ چیز ہے جو ہمارے سمجھنے کی چیز ہے، ہم اس طرح مسائل پر گفتگو کریں اور جو چیز کہلوانا چاہتے ہیں ہمیں چاہیے اس پر ہم بیان کرا لیں اور مطلق مسئلہ بیان کرا دیں۔ اب اس میں کسی کی توہین بھی نہیں ہونے کی، دوستو توہین کرنے سے آدمی بڑا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے، دلوں میں دراڑ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو کبھی پسند نہیں کرتے۔ کسی میں دراڑ کھڑا ہو، جو بات کہنی ہو کسی کی توہین کر کے نہ کہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے خوش کرنے کے لیے کہیں۔ پھر دیکھو نمازوں میں کتنا مزہ آتا ہے، زندگی گزارنے میں کس طرح مزہ آتا ہے۔ بہرحال بات چل رہی تھی نماز کے اوپر، ہم نمازوں کو اچھا کریں، نمازوں میں اچھائی پیدا کریں، خوبصورتی پیدا کریں۔ تو حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصہ سنا کر لوگوں کو کھڑا کیا، کہا نماز تو نماز ہے، آپ نماز میں کیوں غفلت برتتے ہیں؟ نماز محترم شان کام ہے۔ اس لیے دوستو جب بھی کوئی واقعہ پڑے، کوئی حادثہ پڑے، بس نیت کر لو کہ بھائی سب سے پہلے رکعت پڑھیں گے دو، صلاۃ الحاجت، حاجت کی نماز 2 رکعت پڑھیں۔ یہ عاجز عورتوں سے بھی کہتا ہے، کوئی مسئلہ آئے، کوئی خلاف گوار کوئی بات آ جائے، شوہر کی طرف سے، گھر کی طرف سے، قرضے کی طرف سے، دکھوں کی طرف سے، 2 رکعت پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، پیارے اللہ آپ میرے رب، میں آپ کی بندی، آپ میرے رب، میں آپ کا بندہ، آپ سے مانگ رہا ہوں، اللہ جی آپ رحمت کا معاملہ فرما کر میری باتوں کو قبول فرمائیے۔ اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور بندے کو آغوش میں اٹھاتی ہے، اور اللہ پاک رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو ہم اپنی زندگانی میں نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی نمازوں کو سیدھا سچا کرنے کی کوشش کریں گے۔ نمازوں کے 2 پہلو ہیں، ایک خشوع، ایک خضوع۔ خشوع اور خضوع، خشوع اور خضوع کا کیا مطلب؟ خضوع کہتے ہیں اپنے ظاہری اعضاء کو سنت کے مطابق استعمال کرنا، اور خشوع کہا جاتا ہے آدمی کے دل کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، دل میں اللہ پاک کا خوف پیدا ہونا اور اللہ پاک کا استحضار باقی رہنا۔ اب 2 چیزیں ہیں کہ دل کا استحضار کیسے باقی رہے گا، نماز میں تھے اور غائب، اس کے لیے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ ہم وقت سے پہلے مسجد میں آئیں، وضو کریں اور کچھ وقت مسجد میں گزاریں، درود پاک پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، جی قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، مراقبہ کر لیں۔ اب باہر کے خیالات نکل جائیں گے اور آدمی کا دماغ اللہ کے ماحول سے وابستہ ہوگا، اب اس کی نماز شروع سے لے کر انتہا تک صحیح رہے گی، ایک طریقہ۔ دوسری بات یہ کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ نکال دیں، ہمارے اکابر کا طریقہ رہا، وہ کیسے؟ مثلا ضروری نہیں 10 روپے نکالیں صدقے کے لیے، 1 روپیہ بھی کافی ہے۔ اب یہ بھی سوال ہے 1 روپیہ لے گا کون؟ بھائی کوئی نہیں لینے کا،
آپ 1 روپیہ جو گھر میں غولک بناتے ہیں ان میں ڈال دیں. کوئی غولک بناتے ہیں، پولیتھین بناتے ہیں، کوئی پرس، اس میں 1 روپیہ فی نماز صدقے کا ڈال دیں. یہ 5 نمازوں کا 1 روپیہ ڈال دیں. اب جب یہ 30 ہو جائیں گے، 40-50 ہو جائیں گے، پھر کسی غریب کو، ضرورت مند کو بڑھا دیں. یہ طریقہ ہے. اس سے بھی نماز اچھی ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں صدقے کی وجہ الصدقۃ ترد البلاء، اس کے صدقے سے مصیبت ٹلتی ہیں. نماز میں آدمی نمازی نماز میں نہ رہے جی، نمازی کا استعداد اللہ پاک کی طرف نہ رہے، اس سے بڑا بھی کوئی فتنہ ہوگا دوستو، اس سے بڑی بھی کوئی مصیبت ہوگی. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں ہے. لہذا جب آدمی اس استعداد کے ساتھ یہ کام کرے گا، پھر دیکھنا اس کو نمازوں میں کیسا مزہ آئے گا. اس کو تو موقع ہی نہیں پڑے گا دائیں بائیں کسی سے الجھنے اور لڑنے کا. اور تیسرا طریقہ یہ کہ ان صورتوں کو نماز میں اختیار کرے جو اسے کچی یاد ہے. جی، کچی کا ایک دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو برابر پڑھتا ہے نا، انہیں نہ پڑھے، انہیں بدل دے. ہم نے اصل میں کیا ہوا کہ کئی لوگوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے الم تری کیف کا، جی قل هو اللہ احد کا، انا اعطیناک کا، والعصر کا. یہ ٹھیکہ چھوڑ دیں، ٹھیکہ کا کورس بدلیں. اب انہی کو پکڑ کے رکھا ہے. نہیں، کئی صورتیں الگ بھی پڑھ کے دیکھیں، الگ الگ جگہوں سے قرأت کر کے دیکھیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بندہ نئی جگہ سے قرآن پاک پڑھے گا تو اسے اس بات کا بھی خطرہ ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ بھول جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آیت چھوٹ جائے. اور جب اس بات کا اسے خطرہ اور کھٹکا لگا رہے گا تو اس کا دھیان نماز ہی میں رہے گا، نماز کے باہر نہیں جائے گا. یہ بھی ایک طریقہ ہے نماز کو صحیح کرنے کا. تو اس سے آدمی کا خیال پھر پورا نماز میں ہوگا. تو ایک تو یہ ہمارے اکابر مشائخ نماز کے وقت میں اپنی پوشاک کو بدلتے، اور بعض لوگ خوشبو کا اہتمام کرتے. ساؤتھ میں ایک عالم دین تھے، ان کا عجیب حال تھا. اپنی مسواک کو وہ ہر وقت ایک خوشبو کے گلاب عطر میں ڈبو کے رکھتے تھے، اور جب نماز کا وقت آتا تو نماز سے پہلے اسے اپنے منہ میں کرتے. کسی نے پوچھا آپ یہ عرق غلام میں کیوں مسواک کو اپنے ڈبو کے رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ میرا منہ گندا ہے، اور میں چونکہ اللہ کے دربار میں جاتا ہوں، اب اللہ پاک کی تعریف کرتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا میں اس گندے منہ سے اپنے رب کی تعریف کروں. کچھ تو اس پہ خوشبو آ جائے تاکہ فرشتوں کی تکلیف نہ پہنچے، فرشتوں کی بھی خوشی ہو اور میرے اللہ کو بھی خوشی ہو. اللہ، ان کے دماغ میں کس قدر اللہ پاک کی ذات کا استعداد تھا. آج ہمیں اس بات کا استعداد نہیں. ہم کیا کپڑے پہن کے نماز پڑھتے ہیں دوستو؟ بدلے نہ اس کو. اچھے کپڑے پہنے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، اللہ پاک کی عظمت کو ذہن و دماغ میں رکھے. آج ہی مجھے ہمارے مدرسے کے استاد مولانا جج صاحب نے سنایا کہ گزشتہ کل میں سہارنپور میں تھا، کہا 2 طرح کی عجیب سی لڑکیاں پٹ شرٹ میں مبتلا وہ مسجد میں آئی کہ میں نے دیکھتا رہا کہ مسجد میں آنے کے بعد انہوں نے بیگ کھولا کہ جس سے معلوم ہو کسی کمپنی سے واپس آئی. تو آنے کے بعد بیگ کھول کر انہوں نے اپنے لباس کو چینج کیا، اور اوپر انہوں نے ایک عبا پہنا، بڑا سا کپڑا کا، ایک جو اوپر سے نیچے ڈھانپ تک ہے، کہ ایک نیا کپڑا اپنے اوپر زیب تن کیا، اور اس کے بعد انہوں نے خوشبو لگائی، اور پھر اہتمام سے انہوں نے نماز پڑھی. اور نماز کی فراغت کے بعد انہوں نے اپنے موبائل کو نکالا، پھر اس میں بیٹھ کر قریب آدھا پونا گھنٹہ انہوں نے اللہ پاک کے قرآن پاک کی تلاوت کی. کہا میرا دل دھک کر کے رہ گیا کہ الحمدللہ آج بھی ایسی شاندار مثالیں اور کارگزاریاں ہمارے یہاں سہارنپور میں موجود ہیں. ٹھیک صحیح وہ کسی کمپنی میں جوائننگ کیے ہوئے ہیں. میں نہیں کہتا کہ ہم پٹ شرٹ پہنیں، لیکن دوستو ایک مثال سمجھنے کی ہے کہ کم از کم نمازوں کے وقت میں ہم اپنے سسٹم کو بدلیں. کیا لنگی میں، کیا علول جلول، یہ پینٹ پتلون میں ایسی پتلونیں نوجوان پہنتے ہیں جب سجدوں میں جاتے ہیں، جب پیچھے سے کھسک جاتی ہے، شرٹ اوپر آ جاتی ہے اور پٹ نیچے چلی جاتی ہے. آدمی کا کچھ حصہ ایسا جو دکھنا نہیں چاہیے وہ دکھتا ہے. اگر 3 تسبیح کے برابر ایسا حصہ کھلا رہا تو دوستو نماز ہی فاسد ہو جائے گی. کیا میرا ایسی نماز؟ یہ پتلون، یہ نوجوان دوستو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ میں ہی نہیں آتا. یہ پتلون کئی مرتبہ آدمی گھروں میں پہنے رہتا ہے، بہن بیٹیاں گھروں میں ہوتی ہیں اور اگلے پچھلے سارے آدھا دکھائی پڑتے ہیں. شرم آتی ہے، ڈوب کے مر جانا چاہیے. میرے بھائیو دیکھیے ہم کسی کی نقالی نہ کریں، کسی کا پیروکار نہ بنیں. سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں. کرنا ہے کیا، چلنا ہے کیا، سوچ سمجھ کے فیصلہ لیں. کیا چیز اچھی ہے کیا نہیں. یہ کرتا پاجامہ بہترین چیز ہے. ہاں آپ پھولا چلاتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ کو دھار نکالنی اب پہن لیجیے پیٹ پتلون تکڑا کا لباس، کوئی دقت نہیں. آپ کو آرا مشین چلانی ہے، اب کوئی نہیں کہتا آپ لمبے چوڑے کرتے پاجامے پہنے، نہیں، اب آپ ٹائٹ چیز پہنے جس میں کپڑا الجھتا نہ ہو، پھنستا نہ ہو.
آپ اسکول جاتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو لباس وہاں کا منظور ہے اسے پہنیے آپ، لیکن جب گھر پہ آئے تو صاف ستھرا کرتا پاجامہ ڈھیلا ڈھالا اس کا پہن کے دیکھیں، راحت بھی ملے گی اور عافیت بھی ملے گی آپ کو۔ اور رات کے وقت میں تو تہمت لنگی اس سے بہتر چیز ہی کچھ نہیں ہے، ایسی شاندار چیز ہے، آدمی کمفرٹیبل ہوتا ہے اس کو پہن کے، ورنہ آدمی جکڑے جکڑے، دوستو دن بھر بھی جکڑے رہے، باریک اور معین اور چپکنے والے کپڑے پہن کے رکھے، اور رات کو بھی وہ تو کئی مرتبہ آدمی کی سائڈ لگ جاتی ہیں، اور جکڑا جکڑا جب بدن جکڑا رہتا ہے، کئی لوگوں نے لکھا بھی ہے کہ جہاں لباس ٹائٹ ہوتا ہے وہاں دماغ بھی ٹائٹ ہوتا ہے، یعنی دماغ الجھنوں کا شکار رہتا ہے، اور جب آدمی کا پوشاک ڈھیلا ڈالا ہوتا ہے اسے راحت بھی عجیب ملتی ہے۔ ہم نے اپنے کلچر کو کھو کے دوستو، سوائے اس کے کہ بدسکونی کو پیدا کیا ہے، راحت ہم نے نہیں پیدا کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم کم از کم نمازوں کے وقت میں اپنے ترتیب کو بدلیں کہ صاف ستھرا ہو کے مسجد آنا ہے، کوئی خوشبو خرید لیں اور اس خوشبو کا استعمال کریں، خوشبو بھی خوشبو ہو، بدبو نہ ہو۔ کئی لوگ خوشبو کے نام پر دھوکے میں آتے ہیں۔ ہم نے کئی سال پہلے طلباء کو کہا مدرسے میں خوشبو لگاؤ، پیارے بچوں کوئی خوشبو خرید کے رکھو، اسے تعلیم کے وقت میں لگاؤ، حدیث پاک پڑھتے ہو، قرآن پاک پڑھتے ہو، جی یہ ساری چیزیں پڑھتے ہو، انہیں لگاؤ۔ تو طلباء نے کہا مندے کے چکر میں کہیں سے جنازے والی خوشبو خرید کے لائے۔ میں نے کہا یہ خوشبو یا بدبو؟ ہم نے مسجد میں سونگی، ارے یہاں جنازہ کہاں سے آیا؟ تو پتہ لگا زندہ ہی مردہ ہو رہے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں، جنازے کی تو مجبوری ہے دوستو، جنازے کا بھی یہ مفہوم نہیں کہ آدمی سڑی ہوئی گندی خوشبو لگائے، نہیں، یہ تو ہم نے بنا لیا ہے طریقہ کار، ورنہ جنازے کی خوشبو کا، میت کے خوشبو کا مطلب بھی یہ کہ دل کو بھانے والی خوشبو لگانی چاہیے۔ وہ 10-5 روپے کی پہلے کہہ کے لاتے ہیں کہ جی جنازے کے نام کی لے کے جانی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میت تو بول کے کچھ کہنے والا نہیں ہے، وہ تو کہنے والا نہیں، سڑا ہوا لگا رہے، ورنہ چپت مارتا ہے، وہ تو زبان سے بھی گیا، بیان سے بھی گیا، وہ تو لیٹا ہوا ہے، لیکن مال تو اس نے چھوڑ دیا ہے، اس مال پر جس پر تم رال